بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ جی، آپ سب نے آج کی یہ جو فیئر ویل تھی بڑے اچھے انداز میں سیلیبریٹ کی آپ نے، اور بڑے ڈسپلن کے ساتھ اس چیز کی بڑی خوشی ہوئی۔ اس میں اپریشیٹ کرتا ہوں مس عزت کو اور مس مریہ کو، جنہوں نے آپ کو اچھا گائیڈ کیا۔ تو تعلیم جو ہے یہ چیز سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈسپلن کا مظاہرہ کرے، چاہے کوئی بھی موقع ہو، ورنہ فیئر ویل پہ بچے جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں۔ تو میں امید یہ کروں گا کہ جیسے آپ نے ابھی ایسے ہی اینڈنگ بھی اس کی اچھی ہوگی اور اچھے انداز میں اس کو آپ کنکلوڈ کریں گے، اینڈ کریں گے۔ تو آپ کا شکریہ۔ ساروں کی باتوں میں ایک بات ضرور تھی کہ سر بہت اچھے ہیں، رٹا مار کے ایسے لگتا ہے۔ تو اللہ کرے میں اچھا ہو جاؤں، ایسا ہو جاؤں جو آپ چاہتے ہیں، یہ آپ کی جو سوچ ہے۔ تو میری تو وشز ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے اور ہمیشہ ہم پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے کوشش کرتے رہیں، کام کرتے رہیں، اور آپ سب بچوں کے لیے ہماری ہمیشہ سے دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ آپ یقین کریں میں اسپیشل طور پہ جب بھی دعا کر رہا ہوتا ہوں تو آپ بچوں کے نام لے کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں دے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری وشز ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ ٹیچرس کے نام لے کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو آسان کرے اور ان کی زندگی میں کامیابیاں دے۔ تو کیونکہ ہم نے سیکھا ہے کہ جب آپ کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اپنے علاوہ، تو آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو سوچ ہمیشہ پازیٹیو رکھیں اور زندگی میں یاد رکھیں، آپ لوگ جو 10th کے بچے جا رہے ہیں ان کو میں یہی کہوں گا کہ انسان سیکھتا ہے اور سیکھتے رہنا چاہیے، اور دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی اگر آپ یہ چیز کر لیں کہ ہم جو میں لفظ بولتا تھا آپ کے ساتھ ہمیشہ کہ نتھنگ از امپاسبل، ایچ اینڈ ایوری تھنگ پاسبل ان دس لائف۔ یہ بڑا زبردست سینٹینس ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کو رٹ لیں اور لرن فرام ٹمارو۔ ایک نیا لفظ آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ اپنا جو گزرا ہوا وقت ہے، ٹھیک ہے، لرن فرام یسٹرڈے، گزرا ہوا جو وقت ہے آپ کا، اس سے آپ ضرور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلی لائیں۔ انسان کو پتا ہوتا ہے میں نے کہاں غلطیاں کی ہیں، اس کو مزید ریپیٹ نہ کریں، جو اچھے کام کیے ہیں اس کو بڑھائیں اور اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی کوئی رکاوٹ آپ کو روک نہیں سکتی اگر آپ خود نہ رکنا چاہیں۔ انسان اسی وقت ناکام ہوتا ہے جس وقت وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کے ذہن میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے، وہ جب امپاسبل کا لفظ لے آتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ ورنہ آپ کو میں اب کیا مثال دوں، ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ کبھی آپ نے چونٹی دیکھی ہے؟ چونٹی جو ہوتی ہے سڑک پہ چل رہی ہوتی ہے، آج جا کے پریکٹیکل کریں، چونٹی جا رہی ہے، آپ آگے انگلی رکھ لیں، اس کو روکنے کی کوشش کریں، رک جائے گی؟ وہ کیا کرے گی؟ وہ راستہ بنا لے گی نیا۔ آپ ادھر ہاتھ رکھ لیں، وہ رک جائے گی، پھر آپ مڑ جائے گی۔ آپ آگے یہ پورا ڈائس رکھ دیں آگے، چونٹی پھر بھی جدھر اسے جانا ہے، صرف کیا ہوگی، وہ ڈائریکشن چینج کرتی رہے گی۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، کیا؟ اس کو مار دیں۔ اسی طرح بیٹا زندگی کے اندر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت کامیابی سے نہیں روک سکتی۔ یہ چونٹی سے آپ سبق سیکھ لیں، جب تک ہمیں کوئی مار نہ دے ہم اپنے راستے سے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ چونٹی ہمیں لیسن دے رہی ہوتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے، انسان ایک چونٹی سے یہ بات سیکھ لے کہ زندگی میں کبھی بھی کسی مشکلات سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندگی کے اندر بہت صلاحیت دی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے، شاندار بنانا ہے، اپنی زندگی کو اچھا بنانا ہے۔ آپ بچے کل انشاءاللہ پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیں گے، اور ہمارا یہاں اس غیر پبلک اسکول سسٹم کے ذریعے آپ کو یہ میسیج ہے، ہم یہ آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں، اور یہی ہم نے تربیت آپ کی ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر ہمیشہ آگے کی بڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو کم سمجھتے ہوئے دوسروں کو بہتر سمجھتے ہوئے محنت کرنی ہے۔ اور جو چونٹی کی میں نے مثال دی کہ چونٹی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی اپنے مقصد تک، اپنے منزل تک پہنچنے میں لیے، جب تک وہ چونٹی مر نہ جائے۔ ایسے ہی آپ کو چونٹی تو ایک چھوٹی سی ایک چیز ہے، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو ہم کیوں راستے سے ہٹ جائیں؟ ہمیں رکاوٹیں جتنی بھی آ جائیں وہ رکاوٹیں ہمارا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہمارا راستہ تب رکتا ہے جب ہم خود ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو، میں نے جیسا مثال دی، آپ منزل طے کریں، اس کے بعد اس کے لیے کوشش کریں، ایفرٹ کریں، تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس منزل تک ضرور پہنچائے گا۔ میری ذاتی حیثیت سے میرے سٹاف کی آپ کو جب بھی ضرورت ہو، آپ کو یہ لگے کہ یار ہمارا یہ مسئلہ سر حل کر سکتے ہیں سر کے سٹاف ممبر، تو انشاءاللہ میرے ساتھ جو میرا سٹاف ہے بہت اچھے لوگ ہیں، ہم مل کے، ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم پاکستان کے بچوں کے لیے
اپنا آخری جو قطرہ ہے، آخری سانس تک جو ہے وہ ہم اپنا قربان کر دیں، تاکہ کل اللہ کے سامنے جب پیش ہوں تو اللہ پوچھے کہ میرے لیے کیا کر کے آئے ہو، تو ہم ادنا سی ایک درخواست دیں گے، یا اللہ تیرے بچوں کے لیے کوشش کر کے آئے۔ تو بیٹا اس لیے زندگی کے اندر میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ اس چیز کو زندگی کے اندر بٹھا کر اپنے آپ کو جو ہے وہ کامیاب انسان بنائیں، اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں، پاکیزہ زندگی بنائیں، ماں باپ کی عزت کریں، اساتذہ کا احترام کریں، ڈوجنگ نہ کریں، اسٹیٹ فارورڈ رہیں۔ پنجابی کی مثال ہے سچ پہ کوٹھے سے چڑھ کے ناچ، یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اندر ظاہر باطن صاف رکھیں، بالکل آپ کی جو شخصیت ہے وہ بالکل صاف ہونی چاہیے، آپ کو جو اندر سے ہیں وہی باہر سے ہونے چاہیے، یہ نہیں ہو کہ سامنے کچھ ہے اور بیک پہ کچھ ہے۔ یہ وہ اصول ہے جو زندگی میں آپ کو بہت آگے لے کے جائیں گے۔ باقی میں نے جس طرح پہلے بھی میں آپ کو بتاتا رہتا تھا، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم اس عہدے تک نہیں پہنچ سکتے۔ یو مسٹ ہیو لسٹ آف گول، آپ کے پاس لسٹ آف گول ہونا ضروری ہے، ٹارگٹ ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ ایک دن کی پلاننگ نہیں کر سکتا وہ پوری زندگی کی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کے پاس آج کی پلاننگ ہے کہ آج میں نے کیا کیا کام کرنے ہیں، اٹ مینس کہ یو آر سیریس، ادروائز یو آر نان سیریس۔ نان سیریس بندہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ چھوٹے چھوٹے گول رکھیں، اپنے ڈے کی پلاننگ کریں، آج میں نے یہ کام کرنے ہیں، یہ ٹارگٹس کرنے ہیں، پورے کرنے ہیں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ زندگی میں بہت آگے نکلیں گے۔ آپ کے سارے ٹارگٹس اللہ تعالیٰ پورے کرے گا، آپ کی ساری خواہشات اللہ تعالیٰ پورے کرے گا۔ اور کبھی بھی زندگی میں سے یہ چیز نکال دیں کہ میں چھوٹے سے کمرے میں رہتا ہوں، میں چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس گاڑی نہیں ہے، میرے پاس بنگلہ نہیں ہے، میرے پاس فلانی چیز نہیں ہے، میرے والدین بہت غریب ہیں، میں بہت ہی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میرا کوئی آگے اپروچ نہیں ہے۔ یاد رکھیں ہم سب کے پاس سب سے بڑی اپروچ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس کو ہم ساتھ لے لیں ہمارے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ اور وہ ایسی ذات ہے، وہ آپ سب کا دوست ہے، اور وہ راضی بھی بہت جلدی ہوتا ہے۔ آپ دنیا میں کسی بندے کو ناراض کر دیں نا تو بڑی منتیں کرنی پڑتی ہیں، منتیں کرنے کے بعد بھی بندہ کہتا ہے نہیں یار میں نہیں راضی ہوتا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں موت پر بند کر دیں گے، نہیں کر دیں گے، یہ کریں گے۔ وہ کتنی پیاری ذات ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک آنسو کا قطرہ جو مکھی کے مچھر کے پر کے برابر قطرہ ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے ندامت کا نکل آئے کہ اللہ میں نے آج سے پہلے جو گناہ کیے معاف کر دے، آئندہ سے میں جو آپ کہیں گے وہ میں اس طرح زندگی گزاروں گا، اس طرح زندگی گزاروں گی۔ آپ کے سارے پچھلے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اگلی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ کی بڑی شاندار، مزیدار، ذائقے دار، جاندار زندگی بن جاتی ہے۔ تو اپنی لائف کو بہترین بنائیں، جو مانگنا ہو اسے مانگیں۔ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے کہ یا اللہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے جو مرضی ہو جائے۔ بچہ ہے نا، بچہ اپنی ماں سے جب اللہ سے مانگنا سیکھنا ہو بچے سے سیکھنا چاہیے۔ بچہ کیا کرتا ہے، اب ایک بچہ ہے اس نے اسکول میں پارٹی ہے، 50 روپے لے کے جانے ہیں، صبح ماں کو کہتا ہے ماں جی 50 روپے دے، امی کہتی ہے ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، چل جا کوئی 50 روپے نہیں ہے، چلو جاؤ۔ وہ کیا کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے جان نہیں، پھر آتا ہے امی 50 روپے دے دے، امی پھر ایک ادھر سے دیتی ہے، کہتی ہے یار 50 روپے، ایک چانٹا اس کو لگاتی ہے، لیکن بچہ پھر کیا کہتا ہے نہیں میں لے کے جاؤں گا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ فرشوں پہ کلماتیاں کھاتا ہے، آخر ایک ٹائم آتا ہے ماں کہتی ہے یہ لے 50 روپے جا مر جا ہے، ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ تو ایک بچہ اپنی ماں سے کس طرح منوا لیتا اپنی بات؟ اللہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں جو خواہشات ہیں، جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو ٹینشنیں ہیں، ساری کی ساری اللہ کے سامنے رکھتے ہیں، اور کسی کو ساتھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اکیلے ہیں اور آپ کا رب ہے، سارے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میں اس دن ایک بڑے اچھے ایک موٹیویشنل ان کی بات سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یار اللہ کو آزماتے ہیں، اللہ کو آزمانا نہیں چاہیے۔ جب میں نے کہا چلو اللہ سے کیا دیکھتے ہیں اللہ دعا قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا، کہتے ہیں میں نے اللہ کو کہا یا اللہ آج جلیبی کھانے کا دل کر رہا ہے، مجھے جلیبی کھلا دے۔ کہتے میں دعا کر کے فارغ ہوا، بیٹھا کھانا کھا رہے تھے تو میرا بڑا بھائی آیا تو ہاتھ میں جلیبی پکڑی ہوئی تھی، میں آیا تو جلیبی بڑی مزے کی مان رہی تھی تو لے کے آ گیا۔ کہتے ہیں میں رونا شروع ہو گیا وہاں، میں نے کہا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اللہ سے کہا جلیبی کھانی ہے یقین کے ساتھ، کیونکہ مجھے پتا تھا اللہ دے گا، تو اللہ نے کیسے ایک دم بندوبست کر دیا۔ اور آپ اس چیز کا ٹیسٹ تو لیں نا، آپ میں یقین کریں آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ اللہ سے مانگنے کا آپ ٹیسٹ تو لیں۔ اگر یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی نا تو سمجھیں آج آپ کا تعلق پوری دنیا کے بادشاہ کے ساتھ آج سے شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد مانگتے جائیں، لکھیں باتیں، لکھیں اس کے ساتھ باتیں کریں، کسی کو نہ بتائیں، میں اللہ سے باتیں کریں، اللہ کو کہ یا اللہ میں نے یہ چیز لینی ہے، میں نے زندگی میں ادھر آگے بڑھنا ہے، یہ پہنچنا ہے۔
میری غلطی ہوگی، میں معافی مانگتا ہوں، بار بار مانگوں گا، لیکن اس سے جو مانگنا ہے مانگے اور یقین کے ساتھ مانگے۔ اور پھر ایک اور بات بتاؤ، آپ جب دعا مانگتے ہیں نا، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ آج دعا مانگی یا اللہ کا کل سر نہ آئے، اب اگلے دن آئے دیکھیے سر تو آئے یار دعا ہی قبول ہوئی نہیں۔ دعا ہمیشہ جب بھی مانگے، ایک تو یہ مانگے یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے، یہ نہ کہ یا اللہ مجھے یہ موبائل دے دے۔ اللہ موبائل دے دے کا کیا پتا اس موبائل کے ذریعے آپ کے لیے بہت نقصانات ہو، کہ یا اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے۔ اس کے بعد دعا میں کیا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں، آپ پھر سوچیں گے کہ یار دعا کے کتنے فائدے ہیں۔ جو بندہ دعا کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، پہلی چیز اللہ اس کی دعا قبول کر دیتا ہے۔ نمبر 2، اللہ کہتا ہے یہ اس کے لیے بہتر نہیں ہے، اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا۔ جیسے بچے سے ماں جو ہے، ماں سے بچہ انگارہ لینے کی کوشش کرتا ہے، انگارے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، انگارے میں اس طرح یہ کیا کہتے ہیں اس کو، چاتے وغیرہ لگا اس کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب بچے کی ڈیمانڈ ہوتی ہے مجھے مل جائے، لیکن ماں اس کو انگارہ نہیں پکڑاتی۔ کیوں نہیں پکڑاتی؟ چھری نہیں پکڑاتی، وجہ اس کو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ بھی کئی دفعہ آپ کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے کہ یہ میرے بندے کو نقصان ہو جائے گا، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں میری دعا بھی قبول ہوئی۔ اور نمبر 3 کیا فائدہ ہوگا دعا مانگنے کا؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندے کو کہے گا اے میرے بندے یہ جو تم نے دعا مانگی تھی نا اس کے بدلے میں یہ والا جو پورا محل ہے نا یہ اس کے بدلے میں نے تمہیں دیا ہے۔ بندہ کہے گا کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی۔ کتنے فائدے ہیں، یعنی دعا آپ کی ضائع جاتی نہیں ہے۔ اور نمبر 4، کئی دفعہ آپ دعا مانگتے ہیں، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ آپ بہت بڑی پریشانی میں پھنسنے والے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی کسی دعا کو سامنے رکھتے ہوئے، تو دعا اللہ کے ہر کام میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو میں آپ کو بیٹا یہ کہوں گا کہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اپنی زندگی کو کارآمد بنائیں، اللہ سے تعلق پیدا کریں۔ آپ جہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں وہاں تک آپ پہنچیں گے انشاءاللہ، لیکن تعلق اپنا مضبوط کریں۔ ہم ٹیچرز جتنے ہوتے ہیں ہماری خواہش ہوتی ہے کہ آپ اچھا سیکھ کے جائیں، ہم آپ کو ڈانٹتے ہیں اس میں بھی فائدہ ہوتا ہے، ہماری ڈانٹ بھی جو ہے آپ کے فائدہ مند ہوتی ہے، ہماری مار بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ میرے ٹیچرز، میں نے 98 میں میٹرک کیا، میں آج بھی ان کے لیے دعا ہوں، کیونکہ انہوں نے میٹرک FSC میں ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہ کالج میں مارتے ہوتے تھے، کالج میں کوئی نہیں ٹیچر کسی کو مارتے، کالج میں بھی مارتے تھے، لیکن آج میں ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہیرے دیے ہوئے تھے جن کی بدولت آج اللہ نے ہمیں عزت دی ہے۔ میری والدہ اللہ ان کو جنت نصیب کرے، 1987 1 کلاس میں پڑھتا تھا، تو میں اپنی والدہ کو سیٹھ صاحب کہتا ہوتا تھا، میں نے والدہ کا نام خود سے رکھا ہوا تھا سیٹھ صاحب۔ جب بھی وہ آتی تھی اسکول میں بھی آتی تھی تو میں ان کو کھڑے ہو کے سلوٹ مارتا تھا، ساتھ کہتا تھا سیٹھ صاحب بیٹھے۔ تو کئی جب محفلوں میں بھی، بڑی بڑی محفلوں میں بھی میں اپنی والدہ کو سیٹھ صاحب کے نام سے، تو میں نے ایک دن اپنی والدہ کو کہا، میں نے کہا آپ 1987 میں جب ہمارے گھر مہمان آئے تو میں نے چھوٹا سا ہوتا تھا، 1 کلاس میں پڑھتا تھا، بڑا پیارا تھا، پیچھے مجھے یاد آج تک وہ میموری یاد ہے، بیگ پہنا ہوتا تھا، 3ری منزل پہ ہم رہتے ہوتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ مہمان آئے، میں نے کہا امی جو ہے نا مجھے آج چھٹی کرنی ہے۔ امی نے کہا کہ نہیں بیٹے اسکول جاؤ۔ میں نے کہا نہیں امی میری طبیعت خراب ہے، میرے پاؤں میں چکر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امی نے کہا اچھا لوگوں کے سر میں چکر آتے ہیں تمہارے پاؤں میں آ رہے ہیں؟ تو یہ میرے چینل YouTube کامیاب دنیا شاندار آپ کے چینل پہ بھی موجود ہے یہ ویڈیو، اور اس کو سب سے زیادہ پسند کیا گیا یہ ویڈیو۔ میں نے بڑی اچھی اپنی طرف سے بڑی اچھی ویڈیو بنائی، لیکن یہ ایک نارمل سی ویڈیو تھی، لیکن اس اسٹوری کو بڑا پسند کیا گیا، بہت زیادہ سب سے زیادہ ویوز اسی پہ آئے۔ تو میری والدہ نے کیا کیا، اچھا تمہارے پاؤں میں چکر آ رہے ہیں لوگوں کے سر میں 1 کلاس کا بچہ تھا، مجھے پتہ نہیں تھا چکر آتے کہاں پہ ہیں۔ آج کل کے تو بچوں کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، اس ٹائم ہمیں نہیں پتہ ہوتا تھا۔ تو میری والدہ نے 3rd فلور سے، میں نے بیگ پہنا ہوا، مجھے ایسے پش کیا چلو اسکول۔ میں وہاں سے کلبازیاں کھاتا ہوا فٹ بال کی طرح نیچے 2nd فلور، وہ پیچھے سے دوڑتی بھی آئی۔ اچھا میں کلبازیاں کھا رہا ہوں، ساتھ ساتھ دل میں خوش ہوں، شکر ہے چھٹی ہو گئی آج۔ وہ نیچے آئی، آ کے انہوں نے مجھے اٹھایا، کھا کے لے کے اوپر گئی، اوپر جا کے پہلے پورا پوسٹ مارٹم کیا، کپڑے شپڑے اتار کے دیکھا کہیں لگی تو نہیں ہے۔ جب ان کو تسلی ہوگی پھر انہوں نے مجھے ساری باتیں یاد ہیں کیونکہ بار بار ہم رپیٹ کرتے ہوتے تھے۔ پھر انہوں نے مجھے دودھ گرم کر کے پلایا اور میں بہت خوش ہوں، ماں والدہ یعنی میری خدمت کر رہی ہیں، دودھ شودھ پلا کے کہتی ہیں بیٹا آپ کو شکر ہے تم بچ گئے ہو، تو چلو آؤ اسکول چھوڑ کے آتی۔ تو مجھے پھر بھی اسکول چھوڑ کے آئی۔ تو آج ان کو فوت ہوئے بھی 5 سال ہو گئے۔ یقین کریں جب تک وہ زندہ تھی میں ان کو کہتا تھا، میں نے کہا امی مذاق کے طور پہ کہ آپ نے تو 1987 میں میرے لیے ویزا لگوا دیا تھا آگے کا دھکا دے کے۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر میں اس ٹائم پہ آپ کو دھکا نہ دیتی تو آج آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت نہ دی ہوتی۔ تو ماں باپ ٹیچرز ہمیشہ بیٹا چاہتے ہیں کہ آپ ترقی کریں،
کامیاب ہوں, آگے بڑھیں, آپ کی زندگی آسان ہو. ٹھیک ہے, اب یہ میرے سامنے بچے نظر آ رہے ہیں نا, تو میری آنکھیں بتا رہی ہیں, میں ابھی آپ کو بتانا نہیں چاہتا, میری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ آپ میں سے کئی لوگ دیکھیے گا, کوئی ڈاکٹر بنے گا, کوئی انجینئر بنے گا. ٹھیک ہے, اور کئی بار ہمارے اندازے بالکل ایکوریٹ ثابت ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا, بندے کے ساتھ ٹائم ٹیچرز کے ساتھ بچوں کے جو گزرتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے. تو بہرحال میں آپ کو یہ کہوں گا, ہم نے پوری کوشش کی آپ کو اچھی تربیت کریں. انشاءاللہ آگے بھی ہم جتنے بچے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے, میں نے اپنی طرف سے کوشش کی, لیکن بحیثیت انسان بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی. میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اگر آپ کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی یا جو مجھے کرنا چاہیے تھا آپ کی تربیت کا حق کو شاید نہ ادا کر سکا. لیکن آپ کو یہ کہوں گا بیٹا, زندگی میں کسی بھی سٹیج پہ جب تک میری آخری سانس ہے, میری آخری زندگی ہے, آپ کو کسی ٹائم بھی ضرورت پڑے, میرا موبائل نمبر آپ سب کے بچوں کے پاس ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے سے رابطہ کریں. ٹھیک ہے, تو صرف تھوڑا سا خیال یہ رکھیے گا کہ رات کے ٹائم ایک دفعہ ایک بندے نے مجھے رات کو 1 بجے کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں, کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں, کالوں پہ کالیں آ رہی ہیں. اب میں پہلے تو اگنور کرتا رہا, نیند بھی خراب ہوئی. بعد میں نے کال اٹینڈ کی تو جی میں نے کہا السلام علیکم, جی والے سر ویب بات کر رہے ہیں. میں نے کہا جی سر یہ بتائیں کہ صبح اسکول اوپن ہے؟ میں نے کہا جی اسکول سے اوپن ہے, نیند میری ساری خراب کر رہے ہیں. میں نے ان کو اسی طرح کہا, میں نے کہا یہ سوال آپ میسج کر لیتے ہیں, صبح پوچھ لیتے ہیں. اب وہ رات کو 1-2 بجے فارغ ہوئے, کسی طرف سے آئے, انہوں نے کہا پتہ کر لوں. تو تھوڑا سا ایک ایڈوکیٹس یہ خیال رکھیں. باقی میری جہاں ضرورت ہو انشاءاللہ آپ کے ساتھ سپورٹ کریں گے, ہیلپ کریں گے. یہ ہمارے بچے ہیں, آپ ہماری بچیوں کی طرح ہیں, کبھی بھی ایجوکیٹ نہ کیجیے گا. ٹھیک ہے, یہ ادارہ بھی آپ کا اپنا ہے, میں اچھے لوگوں کی قدر کرتا ہوں. آپ کو زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہو انشاءاللہ میں نے جس کا کہا کہ میں آپ کے لیے بھاگوں گا انشاءاللہ, جہاں تک میری اپروچ ہے, جہاں تک میں کوشش کر سکتا. لیکن میں نے آپ کو بڑا اچھا ایک رول بتا دیا. اگر آپ میں سے کوئی ایک بات کوئی آج سے فالو کر لے کہ آج ہم نے اپنے رب سے ساری کائنات کو جو بادشاہ ہے, سمندروں کا بادشاہ ہے, شہنشاہ ہے, سارے وزیراعظموں کا وزیر اعظم ہے, آج اگر ہم نے اس سے تعلق بنا لیں اگر ہم, تو ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے. سب سے بڑی بات ہے, سمجھیے. تو انشاءاللہ ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے. ہم انشاءاللہ دعا بھی کریں گے, اور آپ نے ایفرٹ کرنی ہے, امتحان میں اچھے نمبر لینے کی کوشش کرنے کی, اور زندگی میں آگے بڑھنے کی, اور زندگی میں ترقی کرنے کی, اور اپنے آپ کو اچھا انسان بنانے کی. اور جب بھی زندگی میں کسی جگہ بھی آپ جائیں, وہاں جا کر آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رول پلے کرنا ہے. آپ نے کوئی بے ایمانی نہیں کرنی, کوئی کرپشن نہیں کرنی, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی. ہمیشہ میرا آپ کو یہ میسیج ہے, او پی ایس ایس ویل پبلک اسکول سسٹم کا یہ میسیج ہے کہ آپ نے ایمانداری کے ساتھ کام کرنا ہے. اور جیسے جو ہم نے آپ کو سکھایا ہے وہ یہی سکھایا ہے کہ ایسے رہا کرو کہ لوگ کریں آرزو, ایسے چلو کہ زمانہ مثال لے. بہت بہت شکریہ.